الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی اور بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو صلی اللہ علی محمد وسلم قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں میری پردانشین ماں اور بہنوں آج جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 25 کی یہ آیت نمبر 198 ہے 198 اور یہ آیت بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں حج کے متعلق ہی ہے اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کہ رکوع نمبر 25 کی پہلی آیت ہے اللہ نے کہا تھا کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں مقرر ہیں جو کوئی ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے اپنے آپ پر حج کرنے کو لازم کر لے تو وہ حج کے درمیان نہ بیوی سے جماع کرے اور نہ ہی اس کے مقدمات میں سے کوئی کام کرے اور نہ ہی کوئی گناہ کرے اور نہ ہی اللہ کی نافرمانی کرے اور بالخصوص حج میں کسی سے جدال اور جھگڑا بھی نہ کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے بالخصوص حج کے دنوں میں اگر حاجی کوئی نیک اعمال کرتا ہے کوئی خیر اور بھلائی کا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جانتا ہے اللہ نے حکم دیا کہ اب حج کے لیے جاؤ تو اس کے لیے زاد راہ لے کر جانا اصل زاد راہ تو یہ ہے کہ جب حج کے لیے نکلو تو کسی سے سوال نہ کرو یہی اللہ کا ڈر ہے اے عقل مندو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 198 میں لیس علیکم جناح لیس یعنی نہیں ایک اور لفظ آتا ہے لیست اس کے معنی بھی نہیں کے ہے لیس علیکم نہیں تم پر علی سے بنا علیکم اے حج کو آنے والے مسلمانوں مومنوں تم پر نہیں ہے جناح یعنی کوئی گناہ کوئی حرج جناح یعنی کوئی گناہ کوئی حرج لیس علیکم جناح اے حج کو آنے والے حاجیوں مسلمانوں مومنوں تم پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے ان تبتغوا فضلا من ربکم ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو تبتغوا یعنی تلاش کرنا ابتغاء یعنی ڈھونڈنا یا کوشش کرنا ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو یا کوشش کرو
فضل کے لیے، من ربکم، تمہارے رب کے فضل کو تلاش کرنے کی اگر تم کوشش کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہ حج کے لیے جب آؤ تو احرام باندھنے سے پہلے اور احرام اتارنے کے بعد اگر تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ فضل کس کو کہہ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ یہاں پر فضل سے مراد تجارت ہے، بیع، خرید و فروخت، بزنس ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے اسی لفظ کو قرآن میں دوسرے مقامات میں جب دین کے بنانے کا ذکر کیا تو اللہ نے کہا ہم نے دین کو اس لیے بنایا تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو، ذریعہ معاش تلاش کرو۔ اسی طرح اللہ نے جہاں میاں بیوی کے تعلقات کا ذکر کیا وہاں پر کہا کہ تم اللہ کی طرف سے فضل تلاش کرو، یعنی اولاد کا ذکر کیا۔ یہاں پر فضل سے مراد تجارت ہے، بزنس ہے، خرید و فروخت، بیع۔ اس آیت سے سب سے پہلا حکم جو نکلتا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے جا رہا ہو، احرام باندھنے سے پہلے اور احرام اتارنے کے بعد اگر وہ اس درمیان سفر میں خرید و فروخت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ چاہے تو وہ جب حج کے لیے نکلے اسی نیت کے ساتھ بھی جا سکتا ہے کہ میں سفر میں خرید و فروخت کروں گا، جو منافع آئے گا اس منافع کو میں حاصل کروں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم بھی نازل کر دیا، یہ آیت بھی نازل کر دی اور کہا کہ حج کے لیے نکلو، حالانکہ حج میرے لیے کر رہے ہو مگر اس درمیان اگر تمہیں خرید و فروخت کرنا چاہتے ہو، تم بزنس مین ہو تو تم یہ کام کر سکتے ہو۔ اب یہ آیت کیوں نازل کی؟ اس کے شان نزول کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ حج کی آیتوں میں حج کے مسائل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال بار بار میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں ان آیتوں کی تفسیر میں، اور حوالے بھی دے رہا ہوں بالخصوص بخاری مسلم وغیرہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کم عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا تھا اللہ اس کو تو قرآن کا علم دے۔ قرآن کا علم اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا دیا کہ قیامت تک یہ مفسر قرآن کہلائے۔ مفسر قرآن، کسی کو اگر کوئی آیت سمجھ میں نہ آتی، تفسیر سمجھ میں نہ آتی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر اس کے بارے میں دریافت کرتے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی 2-3 مسائل لوگوں نے آ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی دریافت کیا اور انہوں نے ان کی تفسیر بھی بیان کی۔ اس آیت کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کانت عقاز ومجنہ وذو المجاز اسواقا فی الجاہلیہ۔ اسلام کے آنے سے پہلے 3 بڑے بڑے بازار تھے۔ عکاظ بازار کا نام ہے، مجنہ بازار کا نام ہے، ذو المجاز بازار کا نام ہے۔ یہ 3 بازار بڑے بڑے تھے جس میں خرید و فروخت ہوتی تھی، جس میں تجارت ہوتی تھی۔ اور جب لوگ حج کے لیے نکلتے تو ان بازاروں میں خرید و فروخت کرتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے حج کے موسم میں فائدہ اٹھاتے لوگوں کے آنے کا۔ فتعصموا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اسلام آنے کے بعد جب حج کے لیے نکلتے، عمرے کے لیے نکلتے تو اس میں بالخصوص حج کے لیے نکلتے تو
حج کے موسم میں ان بازار میں تجارت کرنے کو فتعتموا گناہ سمجھا، گناہ سمجھا، یتجرو یعنی تجارت کرنے کو حج کے موسم میں گناہ سمجھا، فی المواسم حج کے موسم میں ان بازاروں میں تجارت کرنے کو صحابہ کرام نے گناہ سمجھا۔ فنزلت آیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور کہا کہ حج کے موسم میں جب لوگ پوری دنیا بھر سے یہاں آتے ہیں، اگر تم تجارت کرنا چاہو تو کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، تم تجارت کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی حاجی حج کے لیے نکلے، خالص اللہ ہی کے لیے حج کی نیت ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اگر وہ تجارت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی اجازت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ان لوگوں کے لیے جو بالخصوص بزنس مین ہے۔ اب آج کل ایسا ہوتا ہے کہ حج کے لیے بہت پہلے سے ہی پیسہ جمع کر لیا جاتا ہے، کئی سال، 5 سال 10 سال سے تھوڑا تھوڑا کر کے حلال کمائی جمع کی جاتی ہے، وہ جو جمع شدہ رقم ہوتی ہے اسی سے حج کیا جاتا ہے اور واپس بھی اپنے مقام پر صحیح سلامت آ جاتے ہیں لوگ۔ مگر پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، کچھ طے کر لیتے تھے، کچھ رقم جمع ہو جاتی تھی، اس کو استطاعت سمجھ لیتے تھے اور پھر نکل پڑتے تھے، تجارت کرتے ہوئے کچھ فائدہ بھی اٹھا لیتے، کچھ استفادہ کر لیتے، منافع کما لیتے، پھر حج بھی کر کے آ جاتے۔ اور صحابہ کرام اسلام آنے کے بعد اس کو گناہ سمجھ رہے تھے تو اللہ نے آیت نازل کی اور کہا کہ لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تمہارے رب کا فضل یعنی منافع تجارت میں تلاش کرو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ آیت کا پہلا ٹکڑا یہاں پر تو ہے، بات پوری مکمل ہو گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ، اے حاجیوں، فَإِذَا لہذا جب تم افضتم لوٹو، عرفات من عرفات، عرفات سے جب تم لوٹو، فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو خوب یاد کرو۔ کہاں پر؟ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس اللہ کا خوب ذکر کرو، اللہ کو خوب یاد کرو۔ وَاذْكُرُوهُ، اس اللہ کو اس طرح یاد کرو، کما ہداکم، جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بات بیان کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بہت بڑی بات بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس رک کر اللہ کو خوب یاد کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اس سے پہلے بھی، اسلام کے آنے سے پہلے بھی لوگ عرفات سے لوٹتے تو کوئی وقت، صحیح وقت طے نہیں تھا، کبھی بھی لوٹ جاتے، اور مشعر حرام کے پاس آنے کے بعد کبھی ذکر کرتے کبھی نہیں کرتے، اور کرنے کا بھی کوئی صحیح ڈھنگ اور کوئی صحیح طریقہ نہ تھا۔ اللہ نے کہا اب اللہ نے تمہیں حج کا صحیح طریقہ، صحیح طور طریقہ اللہ نے سکھایا، اللہ نے ہدایت دے دی، اسلام تمہارے پاس دے دیا، نبی کے ذریعے سے ساری رہنمائی تمہاری کر دی، اس لیے اللہ نے ہدایت دیا ہے، اس لیے اب تم اللہ کی خوب تعریف بیان کرو، اللہ کا ذکر بیان کرو، اللہ کو یاد کرو۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اس سے پہلے، وَإِن كُنتُمْ مِن قَبْلِهِ، اس سے پہلے تو تم لَمِنَ الضَّالِّينَ، بڑی دور کی گمراہی میں تھے، گمراہی میں تو تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حج کا کیا طریقہ ہے، حج کیسے کیا جائے، حج کے کون سے مناسک ہیں، کون سے ارکان ہیں، کہاں رکا جائے، کہاں نماز پڑھی جائے، کہاں وقوف کیا جائے، کہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، کسی قسم کا علم نہیں تھا۔ اللہ نے اسلام کو اتارا، قرآن کو اتارا، نبی کو بھیجا اور تمہاری صحیح رہنمائی کی۔ ان سب کے بھیجنے سے پہلے اے لوگوں تم پوری طرح گمراہی میں تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اللہ نے نبی کو بھیجا، کتاب کو بھیجا، اسلام کو بھیجا۔ آیت نمبر 158 یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ نے کہا دوسرے ٹکڑے میں فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفے کے میدان سے جب لوٹو تو مشعر حرام کے پاس رک کر اللہ کا ذکر کرو۔ 9 ذی الحجہ جب آتی ہے
9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک، زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کرنا، رک جانا، حج کا سب سے اہم رکن ہے، سب سے اہم رکن ہے۔ اتنا ہی نہیں، جس کی بابت حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الحج عرفہ، کیا کہتے ہیں وسلم؟ الحج عرفہ، حج ہے ہی عرفے کے میدان میں وقوف کرنا، عرفے کے میدان میں رک جانا، یہی اصل حج ہے۔ اس لیے اس کو یوم العرفہ بھی کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو یوم العرفہ، یعنی عرفے کا دن ہے، یہی اصل حج ہے۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک اور حدیث میں کہا الحج الاکبر، یہ اصل میں حج اکبر ہے۔ اور اتفاقاً ایسا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں اور ایک حج ہے۔ آخری جو حج ہے اس میں عمرہ بھی شامل ہے۔ سن 6 ہجری کو ذی قعدہ کے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ کیا حدیبیہ کا، اس کے بعد 7 کو کیا، 7 ہجری کو، اس کے بعد 8 کو کیا، اس کے بعد ڈائریکٹلی 10 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ اور حج دونوں ملا کر کیا۔ اب جب 10 ذی الحجہ کو، 10 سن ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج اور عمرہ دونوں ملا کر کیا تو اتفاق سے اس وقت جمعہ آیا، اتفاق سے اس وقت جمعہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ھذا حج اکبر، یہ بڑا حج ہے۔ اب لوگوں کے اندر اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ اگر یوم عرفہ جمعہ کے دن آ جائے تو وہ بڑا حج ہے، باقی کے سارے حج چھوٹے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بڑا اور چھوٹا حج نہیں ہے، سارے حج حج اکبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج کے ایام یہ جو چل رہے ہیں اس میں جو 9 ذی الحجہ یوم العرفہ ہے، یہ حج بہت بڑا حج ہے۔ گویا کہ ہر سال حج کا جو موسم ہے یہ حج بڑا ہی ہوتا ہے، حج اکبر ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے یہ مفہوم نہیں ہے کہ وہ بالخصوص اگر جمعہ کے دن آ جائے تو بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الحج عرفہ، حج اصل یہی ہے کہ عرفہ کے میدان میں وقوف کیا جائے، رکا جائے۔ یہاں عرفہ کے میدان میں مغرب کی نماز پڑھنی نہیں ہے، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت قصر جمع کر کے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں تو ہے، غروب آفتاب تک ہے، مگر پھر بھی مغرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہیں کرتے ہیں، مغرب نہیں پڑھتے ہیں، قیامت تک کے لیے سنت بن گئی۔ جتنے حاجی وہاں آئے وہ مغرب ادا نہیں کرتے ہیں، فوراً وہاں سے نکلتے ہیں، کہاں تک؟ مزدلفہ پہنچتے ہیں۔ مزدلفہ میں آ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں تھے، مدینہ سے آئے ہوئے تھے، اور عام طور پر جتنے حاجی جاتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف وہ بھی مسافر ہوتے ہیں، اس لیے ان کی نمازیں قصر ہوتی ہیں، اس لیے مغرب کی 3 اور عشاء کی 2 ایک ساتھ ملا کر جنہیں جمع بین الصلاتین، یعنی 2 نمازوں کا ایک ساتھ ملانا، یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آج مسلمانوں کے ذہنوں سے، زندگیوں سے محو ہو چکی ہے۔ صرف حج میں جب توفیق ملتی ہے تبھی یہ سنت پر عمل ہوتا۔ پوری زندگی بھر اگر کئی مسلمانوں کو کہ پوری زندگیاں ٹٹول دو، جمع بین الصلاتین سنت ملتی نہیں ہے، نہیں ملتی ہے۔ جہاں پر 1 اذان اور 2 اقامت ہوتی ہو، پوری زندگی ٹٹول لو، ان کی نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کو یہ مانتے آ رہے ہیں، جس مذہب اور جس مسلک کو مانتے آ رہے ہیں، وہاں یہ سسٹم ہے ہی نہیں۔ جب یہ سسٹم نہیں ہے تو پھر حج میں جا کر یہ سسٹم کہاں سے آ گیا؟ حج میں نمازیں کیسے مقبول ہو رہی ہے؟ حج میں مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ کیسے قبول ہو رہی ہے؟ ہر حاجی جاتا ہے ایسے ہی کرتا ہے، 3 رکعت مغرب کی، 2 رکعت عشاء کی قصر کر کے جمع بین الصلاتین، 1 اذان اور 2 اقامت، یعنی 2 نمازیں، اس لیے اذان ایک ہی ہے، اقامت 2 کر کے دونوں نمازوں کو آپ سب نے پڑھی۔ اس لیے حاجی کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے، اس کو جمع بین الصلاتین کہتے ہیں۔ پھر یہ جو مزدلفہ ہے جہاں پر مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی گئی، اس کو مشعر حرام کہتے ہیں، جس کو اللہ نے کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ
عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس اللہ کا خوب ذکر کرو. تو یہ جو مزدلفہ ہے اسی کو مشعر حرام کہا گیا ہے اس لیے کیونکہ یہ اصل میں حرم کے اندر داخل ہے. عرفہ حرم کے اندر داخل نہیں ہے اور مزدلفہ حرم کے اندر داخل ہے، اس لیے یہاں پر رکنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ نے اس کو یہاں بالخصوص قرآن مجید میں ذکر کیا اور اس کی تاکید بھی کی. اب یہ جو مزدلفہ ہے یہاں پر رات گزارنی ہے، پوری رات مزدلفہ میں گزارنی ہے. فجر کی نماز کیا بہترین طریقہ ہے حج کا. اگر زیادہ غور و فکر کرے تو شاید عقل میں بھی نہ بیٹھے، اور نبی نے کیا ہے، ہر حاجی کرتا ہے، نبی نے کیا ہے نا. جبکہ ایسے معاملات بہت سی جگہ مسلمانوں کی زندگیوں میں آ سکتے ہیں، وہاں پر عقل لگا لیتے ہیں، یہاں عقل نہیں لگاتے کیونکہ یہ حج ہے نا. بڑی مشکل سے پیسہ خرچ کر کے وہاں تک پہنچے اور مقبول نہ ہوا تو اس بات کا ڈر ہے. تو یہی ڈر مسلمان اپنے ہر عمل کے تعلق سے کیوں نہیں رکھتا کہ میرا یہ عمل اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو مقبول نہیں ہوگا. یہاں اس بات کا ڈر نہیں ہے، یہاں اس بات کا ڈر ہے کہ جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو، چاہے بھلے وہ سنت سے ثابت ہو یا نہ ہو. تو مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد فجر کی جو نماز پڑھی جاتی ہے، غور کریں اس نقطے کو، وہ غلط میں پڑھی جاتی ہے. غلط کسی مقام کا نام نہیں ہے، غلط کہتے ہیں اندھیرے کو. فجر کا جو اول وقت ہے اس میں فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے. اول وقت میں پڑھ کر دن کے روشن ہونے تک ذکر میں مشغول رہا جائے. اللہ کا ذکر کرنے کا اللہ نے حکم دیا نا، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. یہ مشعر حرام میں مزدلفہ میں رک کر اللہ کا خوب ذکر کرو. تو فجر اندھیرے میں پڑھنے کے بعد، اول وقت میں پڑھنے کے بعد اللہ کا خوب ذکر کیا جائے. کب تک؟ دن کے روشن ہونے تک. تاہم طلوع آفتاب سے قبل ہی، ابھی سورج نکلا نہیں ہے، وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہو جائے. یہ سسٹم آپ وسلم کا ہے. آپ وسلم یہ سنت طریقہ ہے، ہر حاجی ایسا ہی کرتا ہے. کیوں؟ سورج نکل جانے کے بعد اگر جائے مینا کو تو کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑے گا. نبی نے ایسا نہیں کیا ہے. نبی نے ایک ہی حج کیا. جب حج کر رہے تھے آپ بار بار کہتے تھے کہ لوگوں حج کے مناسک مجھ سے سیکھو، لوگوں حج کے مناسک مجھ سے سیکھو. آپ بولتے جاتے تھے. آپ نے ایک ہی حج کیا، ایک حج میں آپ نے جس طرح کیا تا قیامت تک اسی طرح کیا جا رہا ہے. یہاں پر رک کر چند باتیں غور کرنے کی یہ ہیں کہ یہاں پر اگر مزدلفہ میں فجر کی نماز غلط میں پڑھی جا سکتی ہے، اندھیرے میں پڑھی جا سکتی ہے، اول وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، تو کیا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے؟ آپ وسلم کی سنت سے حج میں کی گئی، اس سے اسپیشلٹی ہو گئی. آپ وسلم نے حج کے ایام میں فجر کی نماز غلط یعنی اندھیرے میں پڑھی، اس لیے وہ اسپیشل ہو گئی. جو لوگ فجر کو عام طور پر آخری وقت میں پڑھتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے وقت کا عمل ہے. میں پوچھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھاؤ اور دیکھو فجر کب پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کب پڑھی ہے؟ پوری زندگی اول وقت میں. پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر اول وقت میں ہے، آخری وقت میں نہیں ہے. ہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو دو وقت بتلا دیا کہ یہ دو وقت ہے، یہاں تک آخری وقت ہے فجر کا. مگر اکثر مسلمانوں کو آخری وقت میں پڑھنے کا ہی موقع ملتا ہے، توفیق ملتی ہے جو بھی ہے. اور یہاں تک کہ ایسا ہوتا ہے بسا اوقات اگر کوئی وقت سے مطلب اٹھے، معلوم ہے کہ ہاں اتنے بجے فجر کی جماعت ہے جو کہ آخری وقت ہوتا ہے، اگر اس کے اٹھنے میں، ضرورت سے فارغ ہونے میں یا کچھ کام کرنے میں اگر وہ لیٹ ہو جائے اور امام صاحب سلام پھیرے تو مشکل سے 2-5 منٹ باقی رہتے ہیں، اس میں لیٹ ہو جائے تو آ کر فجر کی دعا کا فرض بھی نہیں پڑھ سکتا ہو. اگر کھڑا بھی ہو تو اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، سارے لوگوں کی نگاہ اس کے اوپر ہوتی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے اور نماز پڑھ رہا. ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو روکے، بہت بڑا گناہ کا کام کر رہا ہے. واقعی سورج نکل رہا، نماز نہیں پڑھنا چاہیے، مگر آپ نے موقع کیوں نہیں دیا؟ کیوں موقع نہیں دیا؟ اتنا لیٹ کر رہے ہیں کہ بس وہ اٹھ کے کسی طرح بیچارہ مسجد تک پہنچے کہ امام صاحب سلام پھیر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ کیسی ہوتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازیں پڑھا تھے تو ایک ایک رکعت میں 40 آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ
वसल्लम पढ़ते थे। एक साहबी कहते हैं कि मैं एक जगह पर फजर की नमाज पढ़ाता और वापिस मस्जिद नबी में आता और आप के साथ ही नमाज पढ़ता। इतनी सुकून वाली फजर की नमाज होती थी, और भी अव्वल वक्त में। यहाँ तक कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि हम आप वसल्लम के जमाने में, कब कह रही हैं, आप वसल्लम का जमाना गुजर गया, सहाबा का जमाना चल रहा है, कहती है कि हम आप वसल्लम के जमाने में जो फजर पढ़ते थे वो गलस में पढ़ते थे, यानी अंधेरे में पढ़ते थे। यहां तक कि जब हम लोग औरतें नमाज पढ़ के जब निकलती तो पहचानी ना जाती थी कौन है बोल के। आज की फजर का देखो आप, आज की फजर पढ़ के बाहर निकलो पूरी रोशनी नजर आती है, उजाला नजर आता है। ये कौन सी फजर है? ये सुन्नत तो बिल्कुल ही जिंदगियों से गायब है कि अव्वल वक्त में फजर पढ़ी जाए। अच्छा, मैं कहता हूं अगर ये सुन्नत नहीं है तो रमजान में सुन्नत कैसे बन जाती है? सिर्फ नींद के लिए कि लोग सही करके जल्दी सो जाते हैं, इसे जल्दी से फजर का वक्त थोड़ा सा पीछे खींच डालो। जैसे रमजान खत्म गलस खत्म, रमजान खत्म गलस भी खत्म। फिर वही आखिरी वक्त में कि गलती से कोई आ जाए तो उसको फजर का वक्त ही ना मिले, सारे लोगों की निगाहें, इसलिए हर मस्जिद में लिख के लगाते हैं फजर का आखिरी वक्त। क्यों जरूरत पड़ रही है? मालूम है कि इतना आखिरी वक्त रहता है कि इमाम साहब के सलाम फेरने तक मुश्किल से 2-5 मिनट बाकी रहते हैं कि फजर का वक्त हो जाता है, खत्म ही हो जाता है, सूरज निकलने को आ जाता है। देखिए, जब ये आप हम हज के अय्याम में कर रहे हैं तो आप की आम जिंदगी भी अगर आप पूरी उठाकर देखें, सहाबा की जिंदगी उठाकर देखें, तो अव्वल वक्त में फजर पढ़ने का हमें मिलता है सबूत। मगर मुसलमानों की जिंदगी से ये सुन्नत गायब है। और पूछा जाए क्यों ऐसा नहीं करते हैं तो कहते हैं ये हज का मामला है। अरे हज का मामला नहीं है, पूरी जिंदगी का मामला है। अगर हज का मामला होता तो फिर रमजान में अमल क्यों है? रमजान में अमल नहीं होना चाहिए था। बहरहाल ये सुन्नत है, इसलिए इस बात पर मैं जोर दे रहा हूं कि आसमान के जमाने में इस तरह फजर होती थी। हाँ, आखिरी वक्त में फजर पढ़ने में कोई गुनाह नहीं है, नमाज हो जाती है, मगर इतना भी तंग न करें कि अगर कोई गलती से कभी लेट हो जाए तो उसको नमाज ही ना मिले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और फिर ऊपर से उसको कहा जाता है कि भाई सूरज निकले तक इंतजार कर। एक तो बड़ी मुश्किल से आया मस्जिद में, वो कहते हैं ना हैदराबादी कहावत में कि नमाज पढ़ने गए तो मल्ली जो है मस्जिद जो है गले पड़ ली, यानी बड़ी मुश्किल से आया और उसको जमाती न मिली तो अब सारे लोगों की निगाह उसके ऊपर है कि सूरज निकल रहा है, नमाज पढ़ा मत पढ़, बिठा दे जबरदस्ती। अब वो आधा घंटा इंतजार करता है सूरज निकलने का, फिर उसके बाद 2 रकात फजर पढ़ता है, फिर उसके बाद 2 रकात सुन्नतें पढ़ता है। तो उसको इतनी दिक्कतें पैदा हो जाती है कि जो फजर होना चाहिए वक्त पर वो नहीं होने की वजह से बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। इसी तरह एक और मसला इसी से जुड़ा हुआ है, वक्त है तो आपके आगे रख रहा हूं कि अगर आप फजर के वक्त में देखें तो वक्त तय है, चाहे अव्वल वक्त हो चाहे आखिरी वक्त हो। इसका इमाम साहब वक्त पर खड़े होते हैं, मुक्तदियान भी वक्त पर खड़े होते हैं, इसमें भी देरी होती है। अक्सर हज़रात से जो 5 वक्ता नमाजी फजर पहुंचने वाले, इसमें भी देरी होती है। इमाम साहब खड़े हैं, पहली रकात चल रही है, फिर भी ये आने के बाद चाहते तो घर से वजू बनाकर 2 रकात सुन्नत पढ़ के आ सकते थे, वैसा भी नहीं करते। मस्जिद में आते हैं और 2 रकात नमाज पढ़ने को खड़े हो जाते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ने को खड़े हो जाते हैं। यहां तक कि हमने बाद मस्जिदों में इस तरह देखा, बिल्कुल रमजान में भी ऐसा होता है कि इमाम साहब के साथ 2 सफ़े हैं और सुन्नतें पढ़ने वाले की 4 सफ़े हैं। जो आता है और जो आदमी चाहता है कि मगर घर से 2 सुन्नतें पढ़ के आया है, वो चाहता है कि इमाम साहब साथ मिले, तो उसको मिलने का मौका नहीं। ऐसा लगता है बहुत बड़ी फौज खड़ी है कि उन सबको फलां कर किस तरह इमाम साहब तक पहुंचे। इतनी दिक्कत जाती है कि पहुंच ही नहीं पाता जब तक इनकी सुन्नतें खत्म नहीं। इनकी सुन्नतें कब खत्म होती है? कहते इमाम साहब का आखिरी कायदा भी मिल जाए तो तुम्हारी नमाज मिल गई। ये ऐसे अकायद ऐसे उसूल बनाकर रखे। इमाम साहब का आखिरी कायदा मिलता है फजर का तो तुम्हारी नमाज मिल जाती है, तो 2 सुन्नतें उस वक्त तक पढ़ते रहते जब तक कि इमाम साहब का आखिरी कायदा तक मिस न हो जाए। आप सल्लम की हदीस क्या कहती है? सही बुखारी हदीस, सही मुस्लिम की हदीस, बिल्कुल सही मुस्लिम हदीस है। सही मुस्लिम ने इस हदीस को पढ़ा है। आप सल्लम कहते हैं, तो ऐसा एक आम एक हदीस है, आप सल्लम ने कहा कि फर्ज नमाज की जब अकामत हो जाए तो कोई नमाज ही नहीं है। फर्ज नमाज की जब अकामत हो जाए कोई नमाज पढ़ ही नहीं सकता इंसान मस्जिद में आने के बाद। उसका काम है कि सबसे पहले फर्ज में शामिल हो जाए। ये तो एक आम हदीस होगी ना। अब आप सही मुस्लिम उठाओ,
किताब सलात के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस का रावी है। वो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, गौर से सुनिए इस हदीस को, बताइए ये हदीस मुसलमान की जिंदगी में कहाँ है? नजर नहीं आती है, उन्हें इसके खिलाफ मुसलमानों का अमल नजर आता है। अगर किसी को कहा भी जाए वही हदीस है तो कहते हैं ऐसी भी हदीसें होंगी जो है ही नहीं, जो मालूम ही नहीं, उसको अजम्पशन के बेस पे से रखना, फर्ज के बेस पे से रखना कि होंगी, ये कहां की अकल है? सही मुस्लिम हदीस आप सल्लम कहते हैं कि फजर की फर्ज नमाज की अकामत हो जाए, क्या है सही मुस्लिम के अल्फाज? फजर की फर्ज नमाज की अकामत हो जाए तो कोई नमाज नहीं। अब फजर का बिलखुसूस जिक्र कर लिया गया। अब आप देखेंगे अक्सर लोगों का अमल इसी हदीस के खिलाफ, जोहर में आपको मिले ना मिले, असर में मिले ना मिले, मगरिब में मिले ना मिले, इशा में मिले ना मिले, फजर में जरूर मिलेगा कि इमाम साहब के साथ एक सफ होगी, पीछे सुन्नतें पढ़ने वाले की 3-3, 4-4 सफ होती है, यहां तक कि पूरा खचाखच मस्जिद भरी होती है। नया इंसान आए और वो जमात मिलना चाहे तो मिलने का मौका नहीं मिलता। जबकि आसमान ने कहा कि फर्ज नमाज की अकामत हो जाए, कोई नमाज नहीं, जाओ और पहले फर्ज में शामिल हो जाओ। अगर आपकी सुन्नतें मिस हो गई है तो अगर आप मानते हैं कि सूरज निकलने के बाद पढ़ना, सूरज निकल के बाद पढ़ो आप, या कम से कम जोहर से पहले पढ़ो। मिस हो गई आपकी, जोहर से पहले पढ़ लो, सूरज निकलने के बाद पढ़ो। ये करते ही नहीं है, फर्ज खड़ी हो गए फिर भी सुन्नतें पढ़ने में लगे हुए, जबकि आप ने सख्त मना किया। तो ये भी मुसलमानों में ये पाया नहीं जाता। यहाँ तक कि अल्लाह माफ करें, मुझे याद आता है एक बहुत बड़े आलिम है, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा कि सिरा साहब आप कभी कभी है ना बहुत ज्यादा बोल देते हैं, आप कहते हैं कि भाई मेरा या हमारा फला अमल जो है हदीस के खिलाफ है। मैं कहता हूँ भाई जो है वो है, जो अमल हदीस के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा एक मिसाल दे दो, तो मैंने इसकी मिसाल दे दिया कि देखो सही मुस्लिम हदीस रहती है, अक्सर लोग जो है इस तरह करते हैं जबकि नहीं करना चाहिए। तो कहा देखो भाई ये तो सही मुस्लिम हदीस है, मगर सुतून के पीछे, दीवार के पीछे, खंबे के पीछे 2 रकात पढ़ने की भी हदीस कहीं ना कहीं होंगी। मैंने कहा आपने मदरसे में कितने साल लगाए? तो बोले 10 साल। 10 साल में आपको वो हदीस नहीं मिली? अच्छा आपसे बड़े बड़े कितने उलमा हो गुजरे हैं, कितनी किताबें लिखी गई है नमाज पर, क्या उन्हें एक भी ऐसी हदीस नहीं मिली जो सुतून के पीछे, खंबे के पीछे, दीवार के पीछे, किसी आड़ के पीछे, मस्जिद के सहन के बाहर 2 रकात फर्ज खड़ी हो गए तब भी 2 रकात सुन्नत पढ़ने की एक भी हदीस नहीं मिली? नहीं, शायद कहीं ना कहीं होंगी। अरे जब मिल जाए आप उस पर जरूर अमल कीजिए, अब जो है इसका क्या करें? उन्होंने कहा नहीं भाई हमारे पास नहीं है तो नहीं है, हमको नहीं मानने का तो नहीं मानने का, भले वो सही हदीस क्यों हो। अस्तगफुरुल्लाह, मैंने कहा ये कौन सी हठधर्मी है कि रसूल की बात भी आ गई, अब ये कहा जा रहा है कि जब बड़ों से चला आ रहा है तो हदीस की कोई वैल्यू नहीं। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं कहता हूं जब इतना ही दीन की ऐसी ही वैल्यू है तो हज के अय्याम में सारी सुन्नतों पर क्यों अमल हो रहा है? इसलिए कि पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए कि बहुत लंबा सफर किया जा रहा है। जब वहां अहादीस की अहमियत है, ये सारी बातें आप तक कैसे पहुंच रही है? कोई किस्सा और कहानी है, अहादीस के हवाले से पहुंच रही है। तो इस्लाम का हर अमल या तो कुरान है या हदीस है। जब हज के मामलात में अहादीस पर अमल किया जाता है, कुरान में इस पर अमल किया जाता है, तो पूरी जिंदगी पर कुरान हदीस पर क्यों नहीं अमल किया जा सकता? करना चाहिए। यही इस्लाम है, अल्लाह उसके रसूल का फरमान ही इस्लाम है। किसी शख्स का, किसी इंसान का कोई कौल और फेल अगर कुरान हदीस के मुताबिक है सर आंखों पर, या कुरान हदीस के मुताबिक नहीं है तो उस पर अमल कैसे किया जाएगा? तो अल्लाह ने बिल्कुल इसमें यह कहा कि लोगों मेरे नबी की इस सुन्नत पर अमल करो कि मेरे नबी ने जिस तरह हज किया है उसी तरह हज करो। वो अगर अरफा में क़याम करता है, वुकूफ करता है तो तुम करो, वो वहां से मुज़दलिफा आता है तो तुम भी आओ और वहां पर आने के बाद मेरा जिक्र करो, वहां पर फजर पढ़ो अव्वल वक्त में, फिर और क्या है तुलुए आफ्ताब से पहले पहले वहां से निकल जाओ और मीना पहुंच जाओ। ये पूरे मेरे नबी का तरीका है, मुसलमानों तुम भी ऐसा ही करो, अल्लाह ने हुक्म दिया। तो ये थी सूरह बकरा सूरह नंबर 2 पारा नंबर 2 की रुकू नंबर 25 की आयत नंबर 198। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला कुरान को सुनने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल